اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے، حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا۔ یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا ہے۔ تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے، حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر ساتھ صیغہ بھی درود کا ہو اور اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں، جس طرح درود تاج میں ہے، تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا۔ درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے یہ درود۔ تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، باقی امور اور عبادت، ذکر فکر تو میں نے عرض کی، ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت، کتنا درود پڑھوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئتا، جتنا تم چاہو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا النصف، میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف اوراد بجا لاؤں گا۔ فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیف، اذیتیں، پریشانیاں، اس کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سب دردوں کا مداوع ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوع بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو باقی وظیفے، باقی اوراد وہ بھی فضل و شرف والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے درود ہی کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا جو 1 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے۔ تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشن، پریشانی جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور درود پرسکون بنا دیتا ہے انسان کو۔ راحت بخش ہے وظیفہ، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوع ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے درود پڑھنے۔ یہ درود شریف کی برکات ہیں۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل گیا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، چونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا، اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت؟ کثرت درود سے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے قیامت کے دن
میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہو. تو حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے. کون سا مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے. حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے. ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے، اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، کوئی ہو کے دیکھے اس کا. تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں. تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں بس، اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں. کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو. یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے. یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھیں. ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے. یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا. تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے. تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں. اس کے ہو کے تو دیکھو. اللہ اکبر. اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا. فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح. اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا. یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے. فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا. ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے. لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے. بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو. گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو جو ضرورت ان کی ہوتی ہے. یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے. یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں. اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کر. کہا اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا. اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا
जहां तुझे गुमान भी नहीं होगा। सच्चा वाकया हुजूर ने अपने सहाबा को सुनाया। 3 आदमी सफ़र के लिए रवाना हुए, यहाँ तक कि उनको रात पड़ गई। तो एक गार के अंदर वो दाखिल हुए रात गुजारने के लिए। आंधी चली, बारिश आई, तो ऊपर से एक पत्थर लुढ़का और वो गार के दरवाजे पे आके गिर गया, और इतना भारी और बड़ा पत्थर था कि उसने गार का दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने आपस में बात की और कहा, तुम इस गार में फंस गए हो, अब यहाँ से निकल नहीं सकते, मगर ये कि तुम्हारे वो अमल जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए तुमने किए हैं, उन आमाल का वसीला दे के अल्लाह से दुआ मांगो। उनमें से एक आदमी ने कहा, अल्लाह मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मैं जब भी बकरियां चरा करके आता तो मैं दूध दो करके सबसे पहले अपनी माँ को और अपने बाप को पेश करता। एक दिन मैं सरसब्ज दरख्तों की तलाश में बकरियां लेके कुछ चारा, कोई दरख्तों की तलाश में दूर निकल गया। मैं जब वापस पलटा, दोनों सो चुके थे। मैंने ये मुनासिब ना समझा कि मैं उनको जगाऊं, बेदार करूं कि उठो दूध पी ले। लेकिन अब सारा दिन वो भूख से थे, तो अचानक आँख खुले और भूख की शिद्दत से तड़पे, तो मैं वहाँ से हट भी नहीं सका। तो कहता है कि मैं बच्चों को नज़रअंदाज किया और माँ बाप के जागने पे ध्यान रखा, और यूं सारी रात बीत गई। मेरे माँ बाप फजर के वक्त जब उठे, वो दूध उनको पेश किया। अब ये अमल पेश करके कहता है, अल्लाह अगर ये मैंने महज तेरी रज़ा के लिए किया, तू जानता है मेरे दिल को, तो इस पत्थर को हटा दे। तो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया, लेकिन इतना नहीं था कि वहाँ से ये बाहर निकल सके। अब दूसरे की बारी आई। उसने कहा, ऐ अल्लाह मेरे चचा की एक बेटी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा महबूब थी। मर्द औरत के साथ जितनी मोहब्बत करता है, इस तरह मेरा उसकी तरफ रुझाने कल्ब था। तो मैंने उसको अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कई बार कहा, लेकिन उसने कहा कि ये नहीं हो सकता। और फिर एक दिन हालात ने उसको मजबूर कर दिया, फाका ज़दा हालात हो गए, गुर्बत आ गई। तो उसने मुझसे अपनी हाजत तलब की, तो मैंने उसको 120 दीनार दिए, लेकिन इस शर्त पे कि तुम अपना जिस्म मेरे सुपुर्द करोगी। अब मजबूरी से उसने कहा ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि उसका वजूद अल्लाह के खौफ से कांप रहा था, और मुझे कहने लगी इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, और उसकी हदों को ना तोड़। मेरी ख्वाहिशात तो पगली थी, आरज़ुएं तो बेताब थी, और मैं उसकी कीमत भी अदा कर चुका था, लेकिन उसका ये जुमला कि अल्लाह से डर, तो मैंने तेरे से डर के उसको छोड़ दिया, और जो उसको मैंने 120 दीनार दिए थे वो भी उसके पास रहने दिए। अल्लाह मेरे उस मख्फी अमल को तू ही जानता है, तो अगर मैंने तेरी रज़ा के लिए ऐसा किया तो इस पत्थर को हटा दे। तो पत्थर थोड़ा सा हट गया, सुराख तो ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी वहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं था। अब तीसरे ने कहा, ए अल्लाह मैं मज़दूरों से काम ले रहा था और उनकी मजदूरी मैंने दे दी, एक मजदूर बताए बगैर चला गया। तो मैंने क्या किया कि उसके मजदूरी के पैसे कारोबार में लगा दिए। कारोबार में बरकत हुई और बहुत ज़्यादा वो कारोबार जो उसकी मजदूरी से शुरू किया गया था फैल गया। थोड़ी सी मजदूरी थी, लेकिन कारोबार बहुत फैल गया। अब मैं उसके अंदर कुछ एक आना टगा नहीं लिया। एक अरसे के बाद वो शख्स आया, उसने कहा मुझे मेरी मजदूरी दे। तो मैंने कहा ये बकरियाँ, ये भेड़ें, ये ऊँट, ये गुलाम, ये नौकर चाकर, ये सब कुछ है, ये तेरी मजदूरी है। तो उसने कहा मेरे साथ मजाक न कर, वो मैं तो मजदूरी के वो चंद जो लेने आया हूँ और आप कहते हैं ये सब कुछ तेरा है। तो इसने सारी सूरत हाल बताई। तो उसने वो सारी बकरियाँ, वो सारे ऊँट, सारी गाय और सारे गुलाम हाँके और चल दिया। कहा ए अल्लाह अगर ये अमल मैंने तुझे राज़ी करने के लिए किया था तो पत्थर को हटा दे। तो हुजूर ने फरमाया वो पत्थर हट गया और ये चलते हुए बाहर आ गए। जब अल्लाह की रज़ा के लिए काम किए हो तो मुश्किलों से निकलने के रास्ते मिलते। एक रिवायत में आता है जो आसानी के वक्त अल्लाह को फरामोश नहीं करता, औखे वेले अल्लाह उसको फरामोश नहीं करता। हम तो किसी मुसीबत में फंसे तो चालाकियाँ करते हैं, कोई चालाकी, कोई मकर के उससे निकलें। तो मुसीबत में फंसें तो दुआ के लिए हाथ फैला लें और अच्छे आमाल का अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करें। तो ज़िंदगी में ऐसा ज़ख़ीरा आमाल का जमा करो कि जब मुश्किल बने तो उन आमाल का वसीला पेश करके मुश्किलात से निकलने का रास्ता मिले।